بندے جو تیرے بس میں تھی 3 باتیں، وہ تینوں باتیں تو نے مکمل فرما دی۔ میں ارحم الراحمین ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں خالق کائنات ہوں، میں غفار الذنوب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج ایک بہت پیارا واقعہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ آئیں سماعت کرتے ہیں وہ واقعہ کیا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علی النبی الامی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ ایسے شخص کا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کی مدد کی اور 4 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور اس کو کیسا بہترین اجر ملا۔ آئیں سماعت فرماتے ہیں کہ 4 درہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا کیا ثواب ملا ہے، کیا اجر ملا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے حضرت سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں لوگوں سے وعظ و خطاب فرما رہے ہوتے ہیں، نصیحت کے کچھ موتی بکھیر رہے ہوتے ہیں اور سامعین ان نصیحت کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی دوران مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر کہتا ہے، علی جا میرے 4 درہم آپ پر ہیں، آپ مجھے عطا کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے مخاطبین سے ارشاد کیا کہ ہے کوئی جو اس اللہ کے نیک بندے کو میری طرف سے 4 درہم عطا کرے؟ جو 4 درہم دے گا میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمدللہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ جو اللہ کے محبوبین ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو میں اس کی قسم کو پورا کر دیا کرتا ہوں۔ حاضرین میں سے کوئی کھڑا نہ ہوا۔ قریب میں ایک غلام گزر رہا تھا جو اپنے مالک کے کسی کام سے جا رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ انعامات کی بات سنی کہ 4 درہم کے بدلے 4 دعائیں کروا لیجئے، وہ آتا ہے اور کہتا ہے، علی جا میں آپ کی طرف سے وہ اس کو 4 درہم اللہ کی رضا کے لیے میں دیتا ہوں۔ اب جب وہ 4 درہم کا قرض ادا کر دیا جاتا ہے، اب حضرت سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بول تیری 4 دعائیں کیا ہیں؟ اب ذرا سنیے گا اس غلام کی 4 دعائیں کیا تھی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اس نے کہا، علی جا میں غلام ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ پچھلے دور کے اندر غلامی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا، میں اپنے مالک کے تحت سارے کام سر انجام دیتا ہوں، آپ دعا کیجئے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہا جاتا ہے دوسری دعا کیا ہے؟ وہ غلام کہتا ہے، علی جا میں نے جو 4 درہم دیے ہیں اس کا مجھے بہترین بدل ملے، آپ یہ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی جاتی ہے۔ تیسری دعا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، علی جا آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توبہ کی توفیق دے، میرے مالک کو بھی توبہ کی توفیق دے اور ہم مشرف با اسلام ہو جائیں، کیونکہ نہ میں مسلمان ہوں نہ میرا مالک مسلمان ہے۔ آپ رب سے دعا کیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں مالک کے حکم کا پابند ہوں۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو جائے کہ ہم اسلام لے کر آ جائیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ وہ غلام کہتا ہے، علی جا
4 درہم کے بدلے میری چوتھی دعا یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بھی، میرے آقا کی بھی، اور جتنے یہاں حاضرین مجلس ہیں تمام کی اللہ بخشش فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ چاروں دعائیں اللہ کے نیک بندے حضرت سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بالآخر وہ غلام یہ دعائیں کروا کر چلا جاتا ہے۔ جب مالک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، مالک کہتا ہے کہ آج فلاں کام سے تجھے بھیجا تھا، تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، حضرت جی ہاں، تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اللہ کے نیک بندے حضرت سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ندا لگائی ہے کوئی 4 درہم کا بدلہ عطا کرے اور میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 4 دعائیں کروں گا، تو میں اس وجہ سے تاخیر ہو گئی کہ میں وہ 4 درہم کا قرض ادا کرنے میں لگ گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مالک کہتا ہے کہ مجھے بھی تو بتا وہ 4 دعائیں کیا ہیں۔ وہ غلام کہتا ہے پہلی دعا یہ تھی کہ میں نے حضرت سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، علی جا میں غلام ہوں، آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے اس غلامی سے آزاد فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی قبولیت کا وقت ایسے آتا ہے کہ وہ مالک کہتا ہے جا میں نے تجھے کیا ہے آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو ایک دعا قبول ہوئی تھی، ذرا میرے ساتھ جڑے رہیے، سنیے کہ کیسے بقیہ 3 دعائیں قبولیت کا وقت آتا ہے۔ اب دوسری دعا کا پوچھا جاتا ہے کہ دوسری دعا کیا تھی؟ وہ غلام کہتا ہے علی جا میں نے کہا جو میں 4 درہم آپ کو دے رہا ہوں اللہ مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ وہ مالک فوراً یہ دعا سنتا ہے، گھر میں جاتا ہے، 4000 درہم کی ایک گٹھری پوٹری لے کر آتا ہے اور وہ غلام کو دے دیتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ بہترین بدل بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے غلامی سے آزاد بھی فرما دیتا ہے۔ تیسری دعا کیا تھی؟ وہ مالک پوچھتا ہے تو غلام کہتا ہے علی جا تیسری دعا یہ تھی کہ میں نے ان سے کہا کہ میں بھی کیا ہے مسلمان نہیں ہوں، میرا مالک بھی مسلمان نہیں ہے، اللہ توبہ کی توفیق دے، سابقہ گناہوں سے معافی مل جائے اور آئندہ اسلام کے دامن سے وابستگی مل جائے۔ وہ مالک کہتا ہے میں بھی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، تو بھی کلمہ طیبہ پڑھ، اور دونوں مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 3 دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کہتا ہے چوتھی دعا کیا ہے؟ تو وہ غلام کہتا ہے علی جا میں نے عرض کی حضرت سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بھی، میرے مالک کی بھی، میرے آقا کی بھی، اور یہ تمام مجلس والوں کی اللہ بخشش فرما دے۔ تو اب مالک کہنے لگا یہ میرے بس میں نہیں ہے بخشش کی بات، جو میرے بس میں تھی میں نے تینوں باتیں کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مالک جب سوتا ہے رات کو تو اللہ تبارک و تعالی کیا ہی ایک حیرت انگیز معاملہ وہ اختیار فرماتا ہے، وہ یہ کہ یہ سوتا ہے، رات کو خواب کے اندر ایک آواز آتی ہے، ندا دینے والا ندا دے رہا ہوتا ہے، اے بندے جو تیرے بس میں تھی 3 باتیں وہ تینوں باتیں تو نے مکمل فرما دی۔ میں ارحم الراحمین ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں خالق کائنات ہوں، میں غفار الذنوب ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نے 3 باتیں جو تیرے بس میں تھی، تیرے اختیار میں تھی، وہ تو نے قبول کی، میرے بس میں ہے کہ جا میں نے اس غلام کی بھی بخشش فرما دی اور تیری بھی بخشش فرما دی، اور جتنے بھی حاضرین مجلس تھے میں نے تمام کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم ناظرین، دیکھا آپ نے ایک واقعہ جو 4 درہم سے شروع ہوا تھا اور کہاں پر جا کر اس نے اختتام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بھی درس دیتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا جو مفلس ہیں، جو بے حال ہیں، جو کیا ہے تنگ دست ہیں، ہمیں ان کا دست بازو بننا چاہیے۔ ہمیں ایسے اداروں کا دست بازو بننا چاہیے کہ جس میں قال رسول اللہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ بے وجہ ہمیں اعتراضات نہیں کرنے چاہیے کہ اتنا چندہ آتا ہے، اپنی عمارتیں بنا رہی ہیں، میرا کام ہے دینا، میرا کام ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا۔ اب یہ سامنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کہاں لگاتا ہے۔ تو خدا را اگر چاہتے ہیں آپ بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کیجیے، خیر خواہی کی نیت سے، صدقے کی نیت سے۔ صدقہ ہمیشہ اجر بڑھاتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خلاق کائنات اپنی بارگاہ میں ہمیں بڑھ چڑھ کر خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔